اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم گفتگو کر رہے تھے خمس کے بارے میں کہ خمس احکام، خمس کس طرح نکالا جاتا ہے، خمس کس طرح ادا کرنا چاہیے اور خمس کے احکام کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے مومنین کرام، میں نے گزشتہ جو چاند مسائل عرض کی ہے طریقہ کار اسی کے مطابق کہ آپ سب سے پہلے ڈیٹ معین کریں گے، سال کی ایک ڈیٹ خمس ادا کرنا سب سے اہم نقطہ یہ ہے، ڈیٹ معین کرنا پہلے، پھر بعد میں خمس کرنا۔ ایسے آپ سال بعد سادات کو دیتے رہیں، دوسروں کو دیتے رہیں، وہ آپ کو خمس میں شمار ہوگا۔ ڈیٹ معین کرنا ہوگی، وہ ڈیٹ معین کرنی ہے جو آپ کو یاد رہے، جیسا کہ آپ کی ولادت کی تاریخ ہے یا اماموں کی ولادت کی تاریخ ہے یا عیدین کا دن ہو گیا یا کوئی ایسا دن جو آپ کو بھولے، قربانی کا دن ہو گیا یا عید فطر کا دن، کوئی خاص دن ہو گیا، ہاں جو آپ کو یاد رہے وہ دن ہو گیا۔ ڈیٹ معین کرنی ہے، اس ڈیٹ پہ آپ نے وہ خمس دینا ہے۔ تو خمس سال کی بچت پہ ہوتا ہے، جو کہ آپ کی چاہے جاب ہے، نوکری ہے، یا آپ کا کوئی کاروبار ہے، یا ذریعہ معاش جو بھی ہے، یا آپ ٹیوشن پڑھاتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، جس ذریعے سے آپ کی وہ آمدنی آ رہی ہے، تو اس کو دیکھ کے پھر ڈیٹ بھی بس اوقات زیادہ ڈیٹیں بھی رکھی جا سکتی ہیں سال میں، تو اکثر اوقات ایک ہی رکھی جاتی ہے اور زیادہ بہتر ایک ہی ہے۔ تو سوال کیا جاتا ہے کیا گھر کے سربراہ پر خمس واجب ہے یا گھر کے تمام کمانے والے افراد پر خمس واجب ہے؟ تو تمام گھر کے کمانے والوں پر خمس واجب ہے۔ اگر سب ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کر کے رکھتے ہیں تو پھر تو ایک ہی جگہ سے نکالا جانا، لیکن الگ الگ کمانے والے 5 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، یا 2 بھائی ہیں، یا 4 بھائی ہیں، جس طرح ان کا سسٹم الگ الگ کمانے والے ہیں، یا فیملی اکٹھی رہ رہی ہیں، تو بزرگان آپ کے بزنس کرتے ہیں، جو کرتے ہیں، تو الگ الگ کما کے الگ الگ پیسے رکھتے ہیں تو پھر خمس الگ الگ ہوگا۔ لیکن اگر پیسے ٹوٹل ایک ہی جگہ پہ ایک ہی بندے کے پاس جمع ہوتے ہیں تو پھر خمس ایک ہی مال سے نکالا جائے گا۔ اچھا، کاروبار اور سیلری کی مختلف ڈیٹ رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، ایک بندے کا کاروبار بھی ہے، سیلری بھی ہے، جاب ہے، وہ اپنی جاب کی ڈیٹ الگ رکھ سکتا ہے، کاروبار کی ڈیٹ الگ رکھ سکتا ہے، اس کی مرضی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ یہ کاروبار اس سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، 3-4 کاروبار ہیں، اب ہر کاروبار کے پیسے سے الگ الگ وہ خمس نکالنا چاہتا ہے تو 4 ڈیٹیں بھی رکھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، ہر کاروبار کے الگ ڈیٹ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور جو خرچے ہیں تو وہ انہی میں سے ملا کر لے گا، 4 پہ تقسیم کر لے گا کہ اتنے خرچے اس کے ہیں، جو اس کے اخراجات ہیں وہ اس میں سے نکال لے گا۔ جو گھر کے اخراجات ہیں ان کا خمس نہیں ہوتا، سال بھر کے جو پیسے آپ نے کمایا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے 10 لاکھ کمایا، آپ کا 5 لاکھ گھر کا خرچ ہو گیا، یہ 7 لاکھ خرچ ہو گیا، یا آپ نے کمایا 2 لاکھ تو آپ کا گھر کا خرچ ہو گیا جی 1,80,000 دن پر، تو آپ نے خمس اس پہ نکالنا جو آپ کے پاس بچت موجود ہے 20,000، 2 لاکھ میں سے جو 20,000 بچ گیا اس کے اوپر خمس ہے، دوسرے کے اوپر خمس نہیں ہے۔ گھر کے اخراجات کیسے ہوں؟ وہ اس کی شان کے مطابق اخراجات ہوں، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ ایسے ہی فضول خرچیاں کرتا پھرے یا اپنی ضروریات سے زیادہ سامان لیتا پھرے تو ان کے اوپر خمس پھر ہوگا، کیونکہ اس کی وہ ضروریات ہی نہیں تھی، اس نے فضول خرچی کی ہے، یا اس نے حرام کاموں میں مال لگایا ہے، شراب نوشی میں نعوذ باللہ، یا اس نے کوئی شادی کے اوپر شراب نوشی کے علاوہ دیگر جو بے حیائی کے کاموں میں خرچ کیے جاتے ہیں، کنجریاں نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا لوگ کرتے رہتے ہیں، دین خدا کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، تو وہ اس کے اوپر جو اس کے پیسے خرچ کرتے ہیں، اس طرح کے تبل ڈھول جو شریعت میں جائز نہیں، جو کام آپ سال بھر ان کے اوپر اگر خرچ کرتے ہیں تو ان کا خمس دینا ہوگا، ہر صورت میں آپ نے اس کا 5واں حصہ دینا بیوی کا، کیونکہ وہ مال آپ نے شریعت اس کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ آپ نے یہاں پہ کیوں خرچ کیے، شریعت کی نگاہ میں وہ پیسے آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے پاس شریعت کی نگاہ میں جو آپ نے خرچ کر دیے، شریعت اسے آپ کا خرچہ نہیں گنتی، شریعت حرام کام کی اجازت نہیں دیتی، اس کے پیسے جو آپ نے
شرائط رکھتے ہیں، غیر شرعی آپ لوگ کام جو بھی کریں گے تو ان کے اوپر جو پیسے آپ خرچ کریں گے تو ان کو خمس آپ کو دینا ہوگا، چاہے جتنے بھی آپ نے خرچ کیے ہیں۔ البتہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی مستقل آمدن نہیں ہوتی، مثال کے طور پہ خواتین گھر میں کام کرتی ہیں، مشین کڑھائی یا دیگر کوئی بھی کام کر لیتی ہیں، یا مزدور طبقہ ان کی مستقل آمدنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کسی وقت آ جاتے کسی وقت نہیں ہوتے، تو ایسے لوگوں کے لیے وہ مختلف ڈیٹے رکھ سکتے ہیں جب اس کے پاس پیسے ہے، لیکن ایسا اس کا مزدوری ایسی ہے یا اس کا ذریعہ معاش ایسا ہے، خواتین کا کاروبار ایسا ہے کہ اب 1 مہینہ تو ہوا ہے، پھر 6 مہینے بالکل بند رہے گا، پھر آخر پہ آگے 2 مہینے چلے گا، یا سال کے بعد پھر انہیں 2 ماہ میں چلتا ہے، تو ان کے لیے الگ ڈیٹ رکھنا پڑے گی، وہی ڈیٹ رکھنا پڑے گی جو اس کی آمدنی ہوتی ہے، اور پھر سال بند رہتا ہے، 2 مہینے جو آپ کی آمدنی ہوئی ہے انہیں 2 مہینے میں آتے ہیں۔ ہاں لیکن مسلسل آپ کی آمدنی آتی رہتی ہے، 2 دنوں بعد، 4 دنوں بعد، 8 دنوں بعد، 10 دنوں بعد یا 20 دنوں بعد آپ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو پھر ایک ہی ڈیٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے، بہتر ویسے بھی ایک ہی ڈیٹ دیتا ہے، اس کے اوپر خمس کام ہی نکالتا ہے۔ نمبر اس اگلے نمبر پہ کچھ ایسی چیزیں جن کے اوپر خمس نہیں ہوتا، وراثت اس کے اوپر خمس نہیں ہوتا، ہدیہ اس کے اوپر خمس نہیں ہوتا، حق مار پر خمس نہیں ہوتا، یہ چیزیں وہ ہیں جن کے اوپر خمس واجب نہیں ہے۔ بیوی کو حق مار دیا جاتا ہے، وہ پوری زندگی رکھے کئی سال گزر جائیں، اس کے اوپر خمس نہیں ہے۔ اور جو آپ کو تحفہ ملا ہے، ہدیہ ملا ہے، اس کے اوپر خمس نہیں ہے۔ البتہ اس میں بعض کے نزدیک اختلاف پایا جاتا ہے ہدیہ کے متعلق، لیکن خمس نہیں ہے ہدیہ کے متعلق، ہدیہ کا جن کے نزدیک ہے حمایت اللہ سستانی صاحب کے متعلق۔ وراثت جو آپ کو ملی ہے والد سے، دادا سے، پردادا سے جو آپ کو وراثت ملی ہے اس کے اوپر خمس نہیں ہے، لیکن آپ جو زمین آپ خریدیں گے مخمس مال کے علاوہ پیسے آپ نے خریدی ہے، آپ نے خمس نہیں نکالتے تھے، آپ نے دیے نہیں تھا، یا وہ پیسے تھے جن کا خمس نہیں نکالا تھا، اب آپ نے زمین خریدی ہے اس کے اوپر خمس ہوگا، جو آپ کو دادا بابا کی طرف سے ملی ہے اس کے اوپر خمس نہیں ہے۔ ویسے وہ نہیں نکالتے تھے، وہ اس کے ذمہ دار خود ہیں، کیوں نہیں نکالا ان لوگوں نے، وہ خود ذمہ دار ہے۔ آپ اگر ان کے ثواب کے لیے نکال دیتے ہیں، آپ کو یقین ہے وہ نہیں نکالتے تھے، تو پھر آپ ان کے ثواب کے لیے یا ان کے عذاب سے ان کے بچنے کے لیے نکال دیں، تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کے اوپر واجب نہیں ہے کہ آپ خمس نکالیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ خمس نکالنے کا طریقہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، مزید میں دوبارہ آپ کو ایک مختصر مثال میں عرض کر دیتا ہوں، جو پہلے نہیں تھے آتا ہیں ان کے لیے، تاکہ یہ ان کو سمجھ آ جائے۔ خمس میں آپ 5واں حصہ نکالیں گے مال کا، 5واں حصہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس اس ڈیٹ پہ جو آپ نے معین کی ہوئی تاریخ معین کی ہوئی ہے، اس ڈیٹ پہ آپ کے پاس گھر کے اخراجات کے علاوہ، یعنی جو آپ کی ضروریات تھی ان کے علاوہ اب آپ کے پاس بچ گیا ہے 1000 روپیہ، تو 5واں حصہ 200 بنتا ہے، تو 200 آپ خمس نکالیں گے، تو ایک حصہ آپ سہم سادات کو، سہم امام کا، ایک سہم سادات کا ہے۔ سادات کو آپ دے سکتے ہیں کسی غریب سید کو جو نمازی ہے، جو واجبات کو ادا کرتا ہے، صلح فلم جرم نہیں کرتا، یا شراب نوشی یا دیگر ایسے کام نہیں کرتا، آپ اس سید کو دے سکتے ہیں، مستحق سید خود دے سکتے ہیں۔ دوسرا حصہ جو سہم امام ہے وہ آپ لوگ امام کے نمائندے کو دیں گے، مجتہد کو، یا ان کا کوئی وکیل جو معین ہے آپ کے ملک میں معین ہے، مدارس میں اکثر مدارس میں اجازت لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ جا کے وہ مال ان کو دے سکتے ہیں، سہم امام۔ دوسرا حصہ جو ہے آپ ان کو دیں گے، لیکن ہر مدرسے میں اجازت نہیں لی ہوئی تھی، ہر مدرسے کے پرنسپل کو اجازت نہیں ملی ہوتی مجتہد کی طرف سے، ان کی سٹیمپ دیکھا کریں گے مجتہد کی سٹیمپ ہے یا نہیں ہے، جو ان کے پاس ہے رسید کے اوپر ان کی سٹیمپ ہوتی ہے، مجتہد کی رسید انہیں کی طرف سے ہوتی، تو اگر وہ ہے تو پھر آپ ان کو دے دیں خمس، سہم امام۔
یہ ہے مطلب ایک نکالنے کا طریقہ کار. آپ سہم اسداد خود دے سکتے ہیں. ہاں آپ نہیں دینا چاہتے, آپ کو پتہ نہیں کون سا خرید مفت ہے کون سا نہیں ہے, یا آپ کے علاقے میں نہیں ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ وہی دے دے, تو آپ وہ سہم امام بھی ان کو دے سکتے ہیں کہ یہ آپ سہم امام سادات تک سہم اسداد سادات تک پہنچا دیں. سہم امام کو ادھر دینے دینا, سہم سادات آپ ادھر دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں, لیکن انہیں بتائیے کہ یہ سہم امام ہے, یہ سہم سادات کون سا ہے. تو یہ آپ نے سمجھانا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. رشتے دار غیر سید کو نہیں دے سکتے. غیر سید کو آپ خمس نہیں دے سکتے, کوئی بھی نہیں دے سکتا. زکات تو دی جا سکتی, سید کے لیے خمس ہے, خاص ہے. ایسے لفظ ویسے خمس ہوتا ہے, یعنی آپ وہ خمس, اور قرآن میں بھی جو استعمال ہوا ہے خمس, ادھر بھی خمس ہی استعمال ہوا ہے 10ویں پارے کی پہلی آیت. تو یہ البتہ جو نہیں مانتے ان کا اپنا مقدر, ان کی اپنی بات. قرآن میں واضح واضح اعلان ہے, لفظ بھی خمس استعمال ہوا ہے, اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے استعمال ہوا ہے, رسول اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. یہ خمس آپ نے ان کو دینا ہے. ہم مان لیتے ہیں, اماموں کو مان لیتے ہیں, جشن میں بڑے آ جاتے ہیں ہم لوگ ماشاءاللہ, بڑے لوگ, او واہ واہ, بڑے نعرے, بڑی دھوم دھام, بڑی کیا کیا باتیں ہوتی ہیں. جشن مجالس میں آ جاتے ہیں, ہمارے پروگرام سٹارٹ, بڑے جناب وسیع پیمانے پہ ہماری نیازیں, وسیع پیمانے پہ ہمارے کام, وسیع پیمانے پہ ہمارے اخراجات. لیکن کسی سے پوچھا جائے, کوئی بندہ کھڑا ہے, کوئی بندہ اٹھ کے بتا دے یار آپ کو, میں کوئی بندہ ایسا ہو جو دعویٰ کر دے یار مجھ سے نا آپ لوگ نماز کے ٹوٹل مسائل پوچھ لیں, کوئی نہیں ہوگا. آپ لوگ مجھ سے ٹوٹل روزے کے مسائل کسی نے پوچھنا, کوئی بندہ مومن کھڑا ہو جائے اور کیا دعویٰ کر دے بھائی کسی نے روزے کے مسائل پوچھنے تو مجھ سے پوچھ لے, کسی نے نماز کے مسائل پوچھنے تو مجھ سے پوچھ لے. آپ کو نہیں ملے گا. سالہ سال ہو گئے, عمر گزر گئی, ماں کی جولی سے لے کے ضعیفی ہو گئی, اس کو مجالس سنتے سنتے پتہ نماز کا کام کرنی ہے, پتہ روزے کا کام کرنی ہے. ہماری یہی حالت ہے, یہی حقیقت بتا رہا ہوں. کوئی مومن ہے تو کھڑا کرے جو کہے کہ میں جناب مجالس سن کے آج تک میں نے اتنے مسائل سیکھ لیے. کیا حالت ہے ہماری. پھر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے, بلکہ حتیٰ کہ جب خمس کی بات کی جاتی ہے, خمس کہا جاتا ہے کہ دیں آپ لوگ سہم اسداد بی بی کا, اگر لکھا ہوا نا اکیلا یہ بات کی جائے, خالی اپنا اسٹیٹس لگایا جائے یا کوئی گروپ میں چلائی جائے, ایسی خمس کے حوالے سے کوئی پوسٹ چلائی جائے, تو آگے سے بندے سوال کر رہے ہوتے یہ خمس چیز کیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی ایسی حالت ہے انہیں پتہ نہیں خمس کیا ہے. یہ ہماری تشیع میں بھی یہی حالت ہے, انہیں یہ بھی نہیں پتا. ادھر ہم لعنت کر رہے تھے بی بی کے ہاتھ کھانے والوں پہ لعنت, بی بی کا حق تو آپ بھی کھا رہے ہیں. یہ عام ہے. امام حسن علیہ السلام کی ولادت قریب ہے, 13 رمضان ہے آج. تو امام حسن علیہ السلام کی ولادت جشن منائیں گے, سب بڑے صاحب سے اخراجات کریں گے. یہ نہیں پتا کہ ہم نے امام کا حق کھایا ہوا ہے. امام علی علیہ السلام کی پھر شہادت کے یہاں آ جائیں گے, ادھر بھی مجالس میں بھی جائیں گے. ہر امام کی ولادت شہادت مناتے ہیں, ان کا حق نہیں ادا کرتے. اور جس مال کے اوپر آپ نے خمس نہیں دیا, آپ کے اوپر خمس واجب ہے, تو آپ کا وہ مال استعمال کرنا جائز نہیں ہے, حرام ہے آپ کا وہ مال استعمال کرنا جو سہم اسداد کا ہے. آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ بعض تو یہ کہتے ہیں مجتہدین کرام کہ جو بندے خمس نہیں نکالتے, آپ کو یقین ہے, پتہ ہے, جانتے ہیں, احتیاط واجب کی بنا پر آپ وہاں سے نہیں کھا سکتے. البتہ تو سستانی صاحب کہتے ہیں نہیں, تو سستانی صاحب بہت مجتہدین, ان کے اپنے اپنے نظریات, ان کے اپنی علمی تحقیقات. تو سستانی صاحب کہتے ہیں نہیں کھا پی سکتے ہیں, وہ خود اس سے مجرم ہے, وہ ان سے پوچھا جائے گا, اس کے آپ اس سے بری ذمہ ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے مسائل کا بھی پتہ کوئی نہیں ہوتا. صلوات پڑھ رہے محمد والے. گھر کی وہ تمام چیزیں جو استعمال ہوئی ان کے اوپر خمس نہیں ہے, جو استعمال ہو چکی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے گھر میں بیڈ منگوایا, گدا منگوایا, صوفہ منگوایا, چادریں منگوائیں, اس طرح کا دیگر جو بھی آپ نے سامان منگوائے, اس کے اوپر جو آپ نے استعمال کر رہی ہے اس کے اوپر خمس نہیں ہے, اس پر خمس واجب نہیں. جو چیزیں استعمال ہو چکے ہیں, مثال کے طور پہ
آپ نے 20 کلو چینی منگوائی تھی، آپ کی جو ڈیٹ تھی اس تاریخ سے پہلے، خمس کی جو تاریخ تھی اس سے پہلے آپ کی چینی استعمال ہوگی مکمل کی مکمل، یا مٹھی بار بچ گئی ہے، مٹھی کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے بیر مارکیٹ میں. یہ چاول تھے آپ نے جناب 10 من منگائے تھے، سارے استعمال کر لیے سال میں، یا بچ گئے آپ کے پاس مثال کے طور پہ 8 من بچ گئے ہیں، یہ آپ کی ضروریات نہیں تھی، آپ مجالس کا کوئی پروگرام نہیں تھا، یہ کچھ نہیں تھا، یہ تھا اگر استعمال ہو گئے تو ان کے اوپر خمس نہیں ہے، آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کی شان کے مطابق تھا تو خمس نہیں ہے. لیکن آپ کی شان کے مطابق نہیں تھا جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا، آپ کی شان سے آپ کی تھا تو پھر اس کے اوپر خمس ہوگا. مثال کے طور پہ ایک غریب بندہ ہے، وہ جائے گھومنے کے لیے، گھومنے پھرنے کا شریعت نے اجازت دی ہے، گھومنے پھرنے میں اپنی شان کے مطابق تھا کہ اس کے اوپر خمس نہیں ہے، وہ پیسے آپ لگا سکتے ہیں. یا آپ چھوٹے موٹے احتجاج جو ہیں ضرورت یعنی آپ کی شان کے مطابق ہوں تو ٹھیک ہے. آپ گھومنے جائیں 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے، غریب بندہ ہو 5 اسٹار ہوٹل میں اپنی پوری جمع پونجی خرچ کر کے آ جائے، اس کے اوپر خمس ہے کیونکہ وہ آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے. اچھا، تو جو چیزیں گھر میں استعمال ہوگی سال بھر میں ان کے اوپر خمس نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پہ آپ کرسیاں لائے ہیں مہمانوں کے لیے، آپ کا دے رہا ہے، یہ اس طرح کا سسٹم ہے، آپ کی کرسی ضرورت ہے، کرسیاں آپ لائے ہیں، آپ کے ہاں وہ استعمال ہو گئی ہیں، کوئی ان کے اوپر خمس نہیں ہے. بیڈ ہے، صوفہ ہے، جیسے کہ میں نے پردوں کی مثال دی، پردے لگے ہوئے ہیں، کسی نے ان کی طرف حد تک مہمان آئے ان کی طرف دیکھا نہیں ہے، پھر بھی ان کے اوپر خمس نہیں ہے کیونکہ آپ نے لگایا کس لیے ہیں؟ زینت کے لیے لگائے ہیں. بیڈ کسی نے استعمال نہیں کیا لیکن زینت کے لیے آپ نے رکھا ہے، اس کو استعمال نہیں بھی اگر چاہیے اس کے اوپر خمس نہیں ہے. اچھا، تکیے مثال کے طور آپ کے پاس پڑے ہیں 6 8، آپ نے رکھا ہے اس لیے کہ کبھی مہمان آ سکتے ہیں اچانک، تو اب رات میں جا کے خرید کے لاؤں گا، رات کو مہمان آ گئے تھے، ان کے اوپر خمس نہیں ہے چاہے مہمانوں نے استعمال نہ بھی کیے ہوں. لیکن آپ ایسا تکیے ایسے لا کے رکھ دیے ہیں، 25-30 تکیے لا کے رکھ دیے ہیں، ایسے ہی چلیں یار پھر زندگی میں کبھی کام آتے رہیں گے، کبھی اگر سال کے بعد وہ بچ گئے ہیں نا جو آپ کی شان سے زیادہ ہیں تو ان کے اوپر خمس ہے. شان یہ چیز دیکھنا ہے کہ مال کی آپ کی شان سے زیادہ ہے، دوسری یہ چیز دیکھنی ہے جو چیز آپ کے پاس بچ گئی ہے. یہ چھوٹی موٹی ضروریات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، چینی ہو گئی، چاول ہو گئی، گھی ہو گیا، اس طرح کی دیگر چیزیں ہو گئی، یا خواتین کی اپنی وہ کیا کہتے ہیں لپسٹک دیگر اس طرح کی جو چیزیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ان کے وہ دندے ہوتے ہیں، مردوں کے پیسے مردوں کو بے وقوف بناتی پھرتی ہیں. وہ اگر اتنی چیزیں پتہ نہیں کتنی کیا ان کے نام ہی نہیں آتے ہمیں، تو وہ مجھے تو نہیں آتے، مجھے آپ کا نہیں پتا، بالکل مجھے نہیں آتے ان کے اتنے، مجھے نہیں پتا. وہ چیزیں اس قدر بچی ہیں کہ مارکیٹ میں جائیں آپ بیچیں، جیسے کہ میں نے پہلے مثال دی ہے کہ چینی آپ کے پاس ایک مٹھی بچ گئی تو مارکیٹ میں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. ایک مٹھی چاول بچ گئے ہیں تو اس کی مارکیٹ میں کوئی اوقات نہیں ہے. آپ کے پاس چینی بچی ہے 2 کلو، اس کی تو اوقات ہے نا مارکیٹ میں. چاول بچے ہیں 2 کلو، اس کی تو اوقات ہے نا مارکیٹ میں، بکتے ہیں نا بھائی، دے سکتے ہیں. جس چیز کی اوقات ہوگی لپسٹک کس قدر بچ گئی ہے کہ سامنے والا آپ کا بے وقوف بھی نہ سمجھا جائے آپ کو. یعنی یہ ہر بندہ بہتر طریقے سے اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے کہ میرے پاس یہ چیز مارکیٹ میں جاؤں تو کہیں تنین تو نہیں ہو جائے گی، یہ بچنے کے قابل نہیں ہے، یہ ضرورت نہیں، مارکیٹ میں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے تو اس کے اوپر خمس نہیں ہے. لیکن اوقات ہے مارکیٹ میں، جیسے کہ میں نے چینی کی مثال دی ہے. اسی طرح آپ کے پاس پیٹرول بچ گیا ہے، ڈیٹ آ گئی سال کی آپ کی خمس کی، پیٹرول گاڑی میں بچا ہوا تھا یا جنریٹر میں بچ گیا تھا، یا اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے مطلب اس طرح کی چیزیں جو بچتی ہیں، ان کا بھی حکم یہی ہے جو بھی آپ کی چھوٹی موٹی چیزیں جو بچی ہوئی ہیں نا، آپ نے اس ڈیٹ پہ دیکھنا ہے کہ ان چیزوں کی مارکیٹ میں بیلنس، موبائل کا بیلنس ہے مثال کے طور پر، آپ کے موبائل میں کتنا موجود ہے، ضرورت جتنا ہے تو پھر ٹھیک ہے. یعنی جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ مارکیٹ میں کوئی اوقات نہیں. آپ کے پاس موبائل میں بیلنس ہے کہ آپ نے ایکسٹرا سیو کر کے رکھا ہوا تھا، موبی کیش میں مثال کے طور پہ آپ نے رکھے ہوئے 10,000 روپے، اس کے اوپر تو خمس ہوگا نا. آپ کے پاس بیلنس ہے 20-30 روپے موبائل میں موجود ہے تو وہ تو محرمی طور پہ ہے، ان کی چونکہ اوقات نہیں ہے مارکیٹ میں تو ان کے اوپر خمس نہیں ہے. صلوات پڑھ محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد، ایک مل کر بلند صلوات.
اور جو چیزیں جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کچھ چیزیں استعمال سے کام ہوتی ہیں، کچھ چیزیں استعمال سے کام نہیں ہوتی. کام ہونے والی مثلا چینی کی یا صابن اس طرح کی دیگر چیزیں، اور جو استعمال نہیں ہوتی، کام استعمال کرنے سے کام نہیں ہوتی، مثلا صوفے یا پردے یا اس طرح کی چیزیں، تو ان کا جو میں نے آپ کو عرض کیا وہ حکم وہی ہے کہ جو آپ کی شان کے مطابق ہیں اور ضرورت تھی چاہے استعمال ہوئی ہے یعنی ضرورت ہے. اچھا، یا کچھ اس طرح کا سامان ہوتا ہے کہ وہ کچھ استعمال ہوا تو کچھ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر پلیٹیں ہیں، ڈنر سیٹ ہے، ان کا خمس کیسے نکالے؟ 5 پلیٹیں استعمال کر لی، 7 بچ گئی. ڈنر سیٹ کی کچھ چیزیں استعمال ہوگی، کچھ بچ گئے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں سیٹ بائی سیٹ، یا کتابیں ہیں سیٹ کے حساب سے ملتی ہیں. آپ جائیں گے، آپ کہیں گے تفسیر نمونہ مثال کے طور پہ، یا آپ کہتے ہیں اصول کافی مجھے 1 جلد چاہیے، وہ نہیں دیں گے آپ کو. اگر نہ بھائی ہمارا تو سیٹ خراب ہوتا ہے، ہمیں سیٹ دینا ہے. برتن اس طرح کی، کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں، وہ بھی سیٹ کے حساب سے آپ کو ملیں گی. تو اگر سیٹ کے علاوہ بازار میں ان کی کوئی قیمت نہیں، آپ جاتے ہیں یہ 5 پلیٹیں لے لیں ہم سے، نہ بھائی ہمارے یہاں تو اس کو قدر ہی نہیں ہے، ہم نے تو سیٹ کے حساب سے لینا دینا ہمارا کام ہے، ہم تو یہ نہیں دیتے. آپ نے 1 پلیٹ بھی استعمال کر لی ہے نا، پورے سیٹ آپ کے پاس بچہ پڑا رہے، اس کی اگر مارکیٹ میں اوقات نہیں ہے تو اس کے اوپر کم واجب نہیں ہے. بلند 10 سال بات کریے گا. اچھا، کچھ لوگوں کا برسر روزگار یعنی وہ افراد جن کے 1 مہینے میں آمدن ہوتی ہے، پھر پورا سال بیٹھ کے کھاتے پیتے ہیں، بچ بھی جاتا ہے. ہاں، بچت تو سمجھتا ہے. بچت جو نئی یعنی کوئی چیز آپ کی، ہاں ابھی عباس میں آپ کی ڈیٹ کو دیکھا جائے، مین چیز آپ کی ڈیٹ کون سی ہے، تاریخ کون سی. اس تاریخ سے پہلے بے شک گندم آ گئے آپ کے اندر. ہاں مثال کل آپ کی ڈیٹ ہے، مثال بل پر کل آپ کی ڈیٹ ہے، آج آپ کو سیلری مل گئی ہے، آپ کو آپ کے بزنس کا آج حصہ مل گیا، پروفٹ آپ کا جو تھا آج آپ کے پاس آ گیا ہے، آج ہی آپ کو پروفٹ آیا، پورا سال نہیں آیا، مثال کے طور پہ آج ہی آیا، یا آج ہی آپ کو سیلری ملی. خمس نکالنا پڑے گا کیونکہ کل آپ کی تاریخ ہے. تاریخ سے پہلے جو کچھ ہے اس کا خمس نکالنا ہے. جو آپ کے پاس بچت ہے، یہ بچت ہی ہے نا آپ کی. ہاں جی، جو بچت ہے اس کے حساب سے نکلے گی. یا جو چیز آپ کے پاس جتنا موجود ہے نا، جو بچ گیا بچا ہوا، استعمال کی نہیں بات، جو خرچ ہوگی اس کی بات نہیں ہے، ضرورت کے مطابق جو خرچ ہو اس کی بات نہیں ہے. بس سر روزگار افراد ہوتے ہیں، بس اوقات ان کو نا 1-2 مہینے میں سال بھر کی روزی مل جاتی ہے، 1 مہینے میں مل جاتی ہے، پھر بیٹھ کے کھاتے پھرتے ہیں. مثال کے طور پہ خطیب حضرات، ذاکر حضرات، صاحب ممبران، اکثر ان کو ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی ساتھ سارا 2 مہینوں میں مل جاتا ہے، پھر سال بھر بیٹھ کے کھاتے پھرتے ہیں. اب یہ ایک تاریخ رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر پورا سال اس کا سسٹم چل رہا ہے تو پھر اس کو 1 سال کی تاریخ بھی رکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اس کو سال کی تاریخ بھی رکھنا پڑے. لیکن ایک بچہ اس کے والدین اس کی اخراجات برداشت یعنی گھر کے اخراجات اس کے اوپر واجب نہیں ہے، اس کے والدین برداشت کر رہے ہیں، وہ بچہ خود پڑھ رہا ہے، ٹیوشن وغیرہ پڑھاتا ہے، یا لڑکی ہے کہ ٹیوشن وغیرہ پڑھاتی ہے، یا بیوی ہے ٹیوشن وغیرہ پڑھاتی ہے. اچھا، یہ آپ کو بتا دوں کہ ہر بندے کے اوپر خمس واجب ہوتا ہے جو کمانے والا ہے. آپ مرد عورت کے اچھا کہ میاں بیوی کے اوپر الگ الگ حقوق ہے. بیوی نے اپنا الگ خمس نکالنا ہوتا ہے، میاں نے اپنا الگ نکالنا ہوتا ہے. میں اپنی بات کروں تو میری خمس کی ڈیٹ الگ ہے، میری بیوی کی جو خمس کی ڈیٹ ہے ان کی الگ ہے، وہ الگ ڈیٹ پہ نکالتی ہے، میں الگ پہ نکالتا ہوں. جو ان کی ملکیت ہے وہ اپنے سے خود نکالیں گی، جو میری ملکیت ہے وہ میں نکالوں گا. یہ الگ بات ہے، میں ان کو خمس کی دے دوں، ان کی ریٹ پہ میں اپنے سے دے دوں، یہ الگ بات ہے کہ یہ پیسے میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کی طرف سے خمس دیتا ہوں، یہ الگ بات ہے. لیکن بیوی کا مال، بیوی وہ بھی تو جو اس کی ضرورت، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کو حق مار ملا، یعنی اس کو والدین کی طرف سے پیسے ہر مہینے ملتے رہتے ہیں، یا اور جیسے ٹیوشن پڑھاتے ہیں یا دیگر کوئی کام کر لیتی ہے چھوٹا موٹا، اس کا کام کرنے کے لیے کسی کو پیسے دے دیتی ہیں، اس کا بزنس چلتا ہے. جناب خدیجہ کتنی بڑی مثال ہے کائنات میں. خواتین بھی اپنی بزنس کرتی ہیں، کاروبار کرتی ہیں، تو ان کا اپنا خمس کا اپنا سسٹم ہے، شوہر کا اپنا ہے. جو آپ کی ملکیت ہے اس کا آپ کے اوپر ہے، جو آپ کی ذاتی ملکیت اس کے اوپر خمس ہے، یہ نہیں کہ اس کے اوپر خمس
نہیں ہے. تو میں نے آج کیا تھا کہ جو جن کو ایک سال میں اکٹھا مال مل جاتا ہے تو ان کا خمس وہ ایک ریٹ رکھ سکتے ہیں, لیکن سال بھر ملتا رہتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے. جیسے کہ ٹیوشن کی مثال دی ہے, عورت ہے, بیوی ہے, چاہے ایسے خود پڑھ رہی ہے, اس کے اوپر اس کے گھر کے اخراجات نہیں ہے, تو یا لڑکا پڑھ رہا ہے, طالب علم پڑھ رہا ہے, وہ ٹیوشنیں پڑھاتا ہے, اس کی آمدنی ہوتی ہے, تو جتنی اس کی وہ مہینے کے حساب سے آدمی دے رکھ لے گا جتنی آمدن ہے. ایک بھی ڈیٹ رکھنا چاہے تو حد نہیں ہے, چونکہ سال میں ایک ڈیٹ معین ہوتی ہے, تو ہر مہینے میں بھی ڈیٹ الگ الگ سے, لیکن اس کا آتے ہی آمدنی ختم ہو جاتی ہے, آتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں, ڈیٹ سے پہلے اس کو کچھ بچتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پھر خمس نہیں ہے, لیکن ڈیٹ پر بچا ہوا ہے تو بچت پر خمس ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. اچھا, ڈیٹ آپ شمسی مہینوں کے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں, قمری سے بھی, انگریزی رکھیں آپ کی مرضی, یا اسلامی مہینے رکھیں, کوئی بھی آپ تاریخ رکھیں رکھ سکتے ہیں. اور کوئی ایسی چیز آپ کو یقین نہیں ہے, پتہ نہیں اس کا سال مکمل ہوا ہے یا نہیں ہوا, پتہ نہیں اس چیز کو سال مکمل ہوا ہے یا نہیں, جس چیز کا مکمل یقین نہیں اس کے اوپر خمس نہیں ہے. جب یقین ہوگا تب خمس ہوگا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد صلی اللہ علیہ محمد. اچھا, بزنس مین ہے, بزنس کے حوالے سے ایک بات کر دوں. کوئی بندہ کاروبار کرتا ہے, اس کی کون سی چیزوں پہ کام ہے؟ جتنے بزنس کے اثاثے ہیں, جو اس کے بزنس کے حوالے سے جو چیزیں اس نے رکھی ہیں, مثال کے طور پر بزنس کے لیے اس نے موٹر سائیکل رکھا ہے, اس نے گاڑی رکھی ہے, اس نے ٹیبل خرید کے رکھا ہے, اس نے کرسی خرید کے رکھی ہے, اس نے دکان خرید لی ہے, اس نے جو کچھ خریدا ہے یا جو کچھ اندر سامان رکھا ہے, سب کے اوپر بنتا ہے, کیونکہ وہ بزنس کر رہا ہے, بزنس مین کے تمام اثاثوں پر. لیکن ایک چیز ہے, ایک ہی موٹر سائیکل ہے, مثال کے طور پہ گھر میں بھی استعمال کرتا ہے, بزنس میں بھی استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے, اگر دیکھی جائے کہ اس کی ضرورت ہے گھر میں تو خمس نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی شان کے مطابق اس کی ضروریات جو ہوں گی ان کے اوپر خمس نہیں ہے, لیکن اس کی شان کے مطابق نہیں ہے, اس کی شان سے بڑھ کر رہے ہیں تو پھر خمس ہوگا. اب اس نے موٹر سائیکل رکھی گھر میں تو اس کی ضرورت تھی, ٹھیک ہوگی, اس کے اوپر خمس نہیں ہے. لیکن وہی موٹر سائیکل بزنس میں استعمال کرتا ہے, اگر بزنس میں آپ دیکھا جائے گا اس کے اوپر بزنس میں تو خمس ہے ہی ہے. اگر موٹر سائیکل زیادہ بزنس میں استعمال ہوتی ہے تو پھر خمس ہے, اگر موٹر سائیکل زیادہ اپنی ضروریات میں استعمال ہوتی ہے تو پھر خمس نہیں ہے. بزنس کے تمام اثاثوں پر خمس ہے اور خمس دینا ہوگا. اور کچھ بندے کنجوسی کر کے پیسے جمع پونجی کرتے ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ بیچاروں نے کنجوسی کی, سارا سال کنجوسی کر کے انہوں نے بیچاروں نے جمع پونجی کی ہے. کنجوس کے بارے میں بڑی سخت روایات ہیں. ایک میں اگلے دن حدیث پڑھ رہا ہے جس میں ہے کہ بخیل کو جہنم کے بارے میں بتایا گیا کہ بخیل جہنم میں جائے گا. کنجوس کے بارے میں بہت سخت روایات ہیں. اچھا, ایک بندے نے کنجوسی کر کے سارا سال اس نے جمع پونجی کی, اب اس کے اوپر کیا خمس نہیں ہے؟ بھائی تو نے چاہے جتنی بھی کنجوسی کی ہے, جیسا بھی کیا تیرے اوپر خمس واجب ہے. اس ڈیٹ پہ جو آپ کے پاس بچا ہوا مال پڑے اس کے اوپر خمس واجب ہے. بلندر صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد آل محمد. اچھا, ایک مال تھا مخمس, آپ نے خمس نکال لیا, آپ کا مال بچہ پڑا تھا, آپ نے رکھ دیا خمس نکال کے, سال کے بعد اس کو خمس پھر بھی نکالنا ہوگا کیونکہ سال کے بعد پھر بھی پڑا تھا. نہیں, خمس نہیں, اس کا خمس نہیں. یا آپ نے خمس نکال کے بزنس شروع کیا 10 لاکھ کا, آپ نے اس کا خمس نکالا ہے. اب اس 10 لاکھ میں سے جو آپ نے خمس نکال لیا, 10 لاکھ کا نکال لیا, اگلے سال کے بعد 20 لاکھ ہو جاتے ہیں وہ پیسے آپ کے. اب آپ نے خمس کتنا نکالنا ہے؟ 20 لاکھ کا نہیں, فقط 10 لاکھ کا جو آپ کو پرافٹ ہوئی ہے, چونکہ 10 لاکھ کا آپ نے خمس نکال لی ہے. یا آپ نے خمس نکال کے پیسے رکھے ہوئے تھے, بیٹی کی شادی ہوئی, بہن کی شادی ہوئی, تو ہم نے ان کو بیچ میں سے زیادہ سارے ہمارے مخمس پیسے پڑے تھے جن کا خمس نکالا ہوا تھا. اب پیسے پڑے تھے, میں نے اس میں سے 1 لاکھ اپنی بیٹی کو دے دیتا ہوں یا اپنی بہن کو دے دیتا ہوں, یہ آپ کو میری طرف سے میں دے رہا ہوں, سپورٹ ہے جو کچھ ہے. اب کیا اس کے پاس گئے, اس کی ریٹ آگے خمس کی, کیا اس اب ہماری بیٹی کے اوپر وہ خمس والے پیسوں کے اوپر ہم نے خمس نکال دیا, کیا پھر خمس واجب ہوگا؟ اس کے اوپر خمس ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اب وہ میری ملکیت ہی نہیں رہی, میرے پاس ہوتا تو خمس نہیں ہوتا. اب کیونکہ اس کی ملکیت ہے, اس نے تو خمس نہیں نہ نکالا, اس کے پاس خمس پھر تو وہ نکالے گی.
ٹھیک ہے. جب تک آپ مالک ہیں اس پیسے کے خمس نکالا ہوا ہے تو پھر اس کا خمس دوبارہ نہیں ہے. اچھا کچھ زیورات ہوتے ہیں گھر میں خواتین کے پڑے ہوتے ہیں تو زیورات کے خمس ہے یا نہیں ہے. شادی ہوئی ہے دلہن کو زیورات ملے ہیں, غریب سی دلہن تھی, غریب لڑکی تھی, اب اس کو زیورات ملے ہیں, خمس ہے یا نہیں. اگر تو ہے پھر بات وہی ہے جو پہلے میں نے کی ہے, اگر تو ہے اس کی شان کے مطابق تو ادھر بھی وہی زیادہ لگے گا, پھر تو ہے ٹھیک. اگر ایک غریب سی لڑکی تھی, بالکل غریب سی تھی, اس کا کھانا پینا بھی مشکل ہوتا تھا, اس کو اچانک جناب 20-30 کنگن سونے کے مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے, پتہ نہیں کتنے جناب تولوں کی وہ مالک بن جاتی ہے, اور وہ کہنا اتنا اس کو سونا مل گیا, کتنی غریب سی تھی اتنا سونا مل گیا. یعنی وہ جو اس کی شان سے اب زیادہ ملا ہے, بہت زیادہ ملا ہے شان سے. ایک نارمل آپ روٹین دیکھیں گے وہ چل رہی وہ تو الگ بات ہے, لیکن اس کی شان سے بہت زیادہ ملا تو اس کا خمس نکالے گی جو شان سے زیادہ ملا ہے. جتنا اس کا ملنا چاہیے تھا, نارمل روٹین چلتی تھی, تو اس کا تو خمس نہیں ہوگا, جو باقی ہوگا اس کے اوپر بھی اس کا خمس ہوگا. کیا زینت والے سامان پر بھی خمس ہوتا ہے؟ میں نے پہلے یہ عرض کیا ہے کہ زینت کا سامان اگر تو ہے مارکیٹ میں اس کی کوئی اوقات ہے جو بچا ہوا ہے, بہت زیادہ بچا پڑا ہے, اچھا لائے تھے, تو پھر خمس ہوگا. اگر یعنی مارکیٹ میں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے اور سال کی ڈیٹ آ گئی ہے تو اس پر خمس نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. آپ کے بعد خمس کی ڈیٹ آ گئی ہے لیکن پیسے نہیں ہے دینے کے لیے. ڈیٹ تو آ گئی ہے, چیزیں بھی بچی ہوئی ہیں, خمس بھی واجب ہو گیا ہے. اب کیا کریں؟ اب یہ یا تو یہ ہے کہ آپ مہلت لے لیں, جس سید کو آپ نے خمس لینا تھا یا جو اس کا حقدار ہے, مجتہد ہے یا جو بھی ہے, یا تو اس سے مہلت لے لیں کہ میں نے ابھی تک خمس نہیں دیا, نہیں دے سکتا, لیکن خمس آپ کے واجب ہے. اچھا, یا آپ کے پاس پیسے بچتے نہیں, پیچھے آپ کا سسٹم ہی نہیں چلتا گھر کا, آپ پیسے لے جائیں, مجتہد کو دیں یا اس کے وکیل کو دیں, اس سے بات کر لیں کہ یہ میں آپ کو خمس دیتا ہوں لیکن میرا سسٹم نہیں چلتا, مجھے واپس قرضہ دے دیں. ایک بار آپ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے, وہ قرضہ آپ کو دے دے گا. آپ کا خمس اتر گیا, 5-5 ہزار کر کے میں آپ کو قسطیں دیتا رہوں گا جی, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن خمس آپ کے اوپر دینا واجب ہے, تب تک آپ مال استعمال نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کا خمس نہیں دیتے. حاجی کے مسئلے میں آپ کو ایک دو ذکر کر دوں. بڑے بندے پریشان ہوتے ہیں, میں کہتے ہیں حج پہ جاؤں, میرے اوپر تو خمس ہے. ایک بات ذہن میں رکھ لیں, حج اور خمس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. حج ایک الگ موضوع ہے, خمس ایک الگ موضوع ہے. آپ حج پہ جائیں یا نہ جائیں, خمس آپ کے اوپر واجب ہوگا اپنی ڈیٹ پہ, چاہے حج پہ جائیں یا نہ جائیں. حج کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ نے خمس دیا ہوا ہے, وہ پیسے آپ کے پاس پڑے, حج پہ جا رہے ہیں, پھر کوئی حرج ہی نہیں ہے. لیکن آپ خمس دیتے نہیں تھے, اکثر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خمس دیتے ہوتے نہیں ہے, انہیں پتہ چلتا ہے حج کے مسائل پہ جاتے ہوئے کہ او خمس بھی دینا تھا, اوہو اب کیا کروں. خمس دینا ہے بھائی, خاص کر ان 2 چیزوں کا تو خمس دینا بے حد ضروری ہے. قربانی کا جو جانور وہاں پہ خریدنا ہے, اور جو احرام کے حوالے سے جو آپ کے اخراجات ہونے ہیں, احرام باندھنے میں جو آپ نے چادر لینی ہے, جو کچھ لینا ہے, ان کا تو خمس ضروری ہے. اگر ان 2 چیزوں کا نہیں نا خمس نکالا تو آپ کے حج ہی نہیں ہوتے. اگر وہ دیتا ہی نہیں تھا خمس پہلے سے, بہتر تو یہ اپنی ہر چیز کا خمس نکالے. اگر نہیں دیتا تھا تو جو پیسے آپ حج کے لیے لے کے جا رہے ہیں اس کا خمس نکال کے جائے, پاک کر کے لے جائے پیسے. زواری سے بھی لوگ ایسے چلے جاتے ہیں, پاک نہیں کرتے پیسے. نہیں, میں پہلے عرض کر رہا ہوں نا, بندے کو یہ نہیں پتا خمس, سرکار میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خمس کیا ہے. لیکن انہیں پتا ہو یا نہ ہو, لیکن شریعت کی طرف سے جو چیزیں واجب ہیں تو وہ واجب ہیں, تو وہ خمس اس کو
نکالنا پڑے گا. ایک چیز گھر میں ضرورت کی دوائیں پڑی ہوتی ہیں مثال کے طور پہ. خمس کی تاریخ آ گئی. بڑے ماشاءاللہ بڑے کچھ لوگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں, ایکسٹرا سمجھدار. اس کو ضروریات کی دوائیاں لانی تھی گھر میں. بعض بندوں نے گھر میں پورا میڈیکل بنا کے رکھا ہوتا ہے. وہ جناب اتنی سیٹ پہ میری پڑی ہیں, یہ بخار کی ہیں, اتنی سیٹ پہ فلاں چیز کی ہیں, اتنی گولیاں فلاں چیز کی ہیں, اتنے کیپسول فلاں چیز کے ہیں. کیوں رکھے ہوئے ہیں جی؟ بڑے سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے. یہ بڑی مشکل مقام. وہ ذرا ایکسٹرا جو ہوتے ہیں نا, یعنی وام کے مریض سمجھے, وہ اس طرح کر کے رکھتے ہیں. ان کے اوپر خمس ہے بھائی, تاریخ آ گئی ان کے اوپر خمس. لیکن ضروریات کی آپ نے گھر میں ضرورت کی چیز ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ بخار ہوا, رات کو کے پھر رہے ہیں ڈاکٹر کی طرف, یار بخار ہو گیا, اب ڈاکٹر کو جناب جا کے تنگ کریں, یہ کیا بے وقوفی ہے. آپ کے پاس گھر میں بخار کی بھی دوائی ہونی چاہیے نا. سر میں درد ہوا رات کو جناب 2 بجے اس کے ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے ہیں, آپ کے پاس درد کی تو دوائی ہونی چاہیے نا. پیناڈول تو گھر میں ہونی چاہیے نا. یا وہ چیزیں جو آپ کی ضرورت کی, وہ ہر بندے کو جو اس کا پتہ ہوگی اس کا یہ چیز اس کے لیے استعمال ہوتی ہے, یہ چیز اس کے لیے استعمال ہوتی ہے. ضروریات جو چھوٹی عام چیزیں, عمومی چیزیں, عمومی دوائیں وہ ہونی چاہیے, آلریڈی ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ چھوٹا بچہ, اس کے لیے پیٹ میں اس کو درد ہوتا ہے تو جناب رات کو لے کے پھر رہے ہوتے ہیں, اب اس کی دوائی ہونی چاہیے. ایسی ضروریات کی آپ کے پاس جو دوائیں پڑی ہیں, ڈیٹ آ گئی ہے, آپ نے ایک بھی ان میں سے استعمال کی تھی سال میں ایک مرتبہ, تو ان کے اوپر خمس نہیں ہے. مثال کے طور ایک گولی بھی استعمال کر لی تھی, خمس نہیں ہے. لیکن سال پورا پڑی نہیں, آپ کل ڈیٹ آ گئی, کل خمس ہے, آج جو ہمارا کوئی بھی بیمار نہیں ہو, میں کوئی بھی دوائی کی ضرورت نہیں پڑی, آج جلدی جلدی سے ایک گولی لے لیتی ہوں یا لے لیتا ہوں تاکہ خمس واجب نہ ہو. نہیں, اس طرح نہیں ہوتا, خمس ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ خمس کے حوالے سے چاندے کا کام ہے. ورنہ احکام بہت زیادہ ہے خمس کے. میں آپ کو بتا دوں, یہ میں نے تیسرا حصہ میں نہیں بیان کیا. یہ آپ لوگوں کو خمس کے احکام سیکھنا واجب ہیں, ضروری ہیں. یہ آپ کو مسائل آنے چاہیے. بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.